پاکستان میں غیرت کے نام پر ماورا عدالت قتل کے کیسز کی رپورٹنگ میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں ہر سال کئی لوگ غیرت کے نام پر قتل کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے اکثریت خواتین کی ہوتی ہے، مگر ایسے کیسز زیادہ تر رپورٹ نہیں ہوتے۔ اس تمام تر صورتحال میں انتہائی افسوسناک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات صرف گاؤں دیہاتوں میں ہی نہیں ہو رہے بلکہ شہروں میں بھی پیش آ رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس ہفتے ملک بھر سے مسلسل ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ آج بھی کراچی میں کھگر پھاٹک کے قریب سے میاں بیوی اور بچے کی لاشیں ملی ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز دانیال سید کے مطابق ایس ایس پی ملیر عبدالخالق نے بتایا ہے کہ میاں بیوی کے قتل کی وجہ پسند کی شادی ہے۔ خاتون کے اہل خانہ شادی پر راضی نہیں تھے۔ میاں بیوی ہیں، ان کا تقریباً 6-7 سال کا بچہ ہے۔ خاتون نے پیار کی شادی کی تھی اور ان کے جو اہل خانہ ہیں خاتون کے، وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے۔ حالانکہ شادی کو 6-7 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ مسئلہ آن گوئنگ تھا۔ ان کی آپس میں صلح صفائی کی بھی باتیں ہوئی تھیں، لیکن شاید وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ پائیں۔ اور اطلاعات کے مطابق رات کو یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے کلاڑیوں کے وار کر کے ان لوگوں کو قتل کیا ہے۔ مقتولین کی فیملی ہے، وہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تاہم ان سے بذریعہ موبائل فون رابطہ ہوا ہے۔ ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں اور ان کی جو نام اور باقی جو ڈیٹیلس ہیں ان کے بارے میں وہ بھی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ شکارپور کے یہ بیسکلی لوگ رہنے والے ہیں، لیکن فی الوقت لسبیلا سائٹ پہ مقیم ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس کو اس واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی جی پولیس کو ہدایت کر دی ہے کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے رپورٹ پیش کی جائے، مگر یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان میں مستونگ کے علاقے لک پاس کے قریب نوشکی کراس کے مقام پر میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ نمائندہ جیو نیوز عطا اللہ بلوچ کو مستونگ کی لیویز تھانہ ولی خان کے ایس ایچ او نے بتایا ہے کہ مقتولین کی عمریں 27 سے 28 سال کے درمیان تھی۔ پنجگور کے علاقے چتکان کے رہائشی محمد شعیب نے تقریباً 7 سال پہلے کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی کی رہائشی خاتون بے نظیر کے ساتھ کورٹ میرج کی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے مقتول شعیب کا اپنے سسرال کے ساتھ راضی نامہ ہو گیا تھا۔ پیر کے دن مقتولہ بے نظیر کے بھائیوں نے دونوں میاں بیوی کو دعوت کے بہانے کوئٹہ بلایا تھا۔ مقتول شعیب اپنی اہلیہ، بچوں اور بھائی کے ساتھ پنجگور سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ مقتولہ کے بھائیوں نے فون پر مقتول شعیب کو بتایا کہ وہ لک پاس کے قریب نوشکی کراس پر انتظار کریں، وہ گاڑی میں انہیں پک کر لیں گے، مگر منگل کی صبح 7 بجے کے قریب مقتولہ کے بھائیوں نے میاں بیوی کو ان کے 2 معصوم بچوں کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور خود فرار ہو گئے۔ ملزمان 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ ایس ایچ او لیویز تھانہ نے مزید بتایا کہ مقتولہ حاملہ تھیں، جبکہ ان کے 6 اور 3 سال کے 2 بچے بھی ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ بلوچستان حکومت نے مستونگ میں میاں بیوی کے قتل کا نوٹس لے کر انتظامیہ کو کارروائی کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ قتل کا مقدمہ مقتول شعیب کے بھائی کی مدیت میں لیویز تھانہ ولی خان میں درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ 2 دن پہلے کراچی میں بھی پیش آ چکا ہے۔ پرسوں کراچی کے علاقے کلفٹن چائنا پورٹ کے قریب سے ایک خاتون اور مرد کی لاشیں ملی ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان کی خبر کے مطابق ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے بتایا ہے کہ مقتول نوجوان کو ساجد مسیح جبکہ مقتولہ کو ثنا آصف کے نام سے شناخت کیا گیا۔ مقتولین کا تعلق گجرانوالہ کے ایک ہی گاؤں سے تھا۔ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے اور 15 جولائی کو دونوں گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد گزشتہ روز مقتولین کا نکاح نامہ بھی سامنے آیا۔ نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان کی خبر کے مطابق مقتولین میاں بیوی تھے۔ مقتول ساجد مسیح نے 22 جولائی کو اسلام قبول کر لیا تھا۔ مقتولین نے 22 جولائی کو ہی کورٹ میرج کی تھی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قاتلوں کی تعداد بھی کم از کم 2 تھی۔ نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق کے مطابق پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور مقتولین کی میڈیکو لیگل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں کو سر پر قریب سے گولی ماری گئی ہے۔ سر پر زخم موت کی وجہ بنا، جبکہ کیمیائی تجزیے کے لیے مقتولین کے جسم سے نمونے بھی لے لیے گئے ہیں۔ اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قتل ہونے والی لڑکی کے بھائی وقاص نے گجرانوالہ کے تھانہ تتل علی میں 17 جولائی کو مقتولہ ثنا کے اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا تھا، جس میں مقتول ساجد سمیت دیگر 4 افراد کو نامزد کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ دونوں کے قتل میں ممکنہ طور پر کوئی قریبی رشتہ دار ملوث ہے، کیونکہ قتل ہونے والی لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی بھی کراچی نہیں گیا۔ اب اس کیس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق کو بتایا ہے کہ گجرانوالہ سے کراچی پولیس نے 11 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں مقتولہ کا بھائی وقاص بھی شامل ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے مزید بتایا ہے کہ قتل کے اس کیس میں خاتون کی فیملی کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ مقتول ساجد کے والد نے مقتولہ ثنا کے بھائی سمیت 5 افراد کو مقدمے میں نامزد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مقتول ساجد کے والد نے پولیس کو ریکارڈ کروائے گئے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ احتشام نامی لڑکا میرے بیٹے ساجد کا دوست تھا اور گجرانوالہ سے ساجد کے ساتھ ہی نکلا تھا۔ میرا بیٹا 14 جولائی کو گھر سے نکلا، جس کے بعد کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اگلے ہی دن ثنا کے گھر کی خواتین ہمارے گھر آ کر ہمیں ڈرانے دھمکانے لگیں۔ ہم نے خوف کے باعث گھر چھوڑ دیا اور کہیں اور منتقل ہو گئے۔ مقتول ساجد کے والد نے پولیس کو مزید بتایا
کہ ان لوگوں نے ہمارے گھر کو بھی شدید نقصان پہنچایا. سوشل میڈیا اور رشتہ داروں کے ذریعے سے بیٹے اور بہو کی لاشیں ملنے کا علم ہوا. ہم معلومات حاصل کرنے جناح اسپتال پہنچے جہاں تصویریں دیکھ کر مقتولین کو شناخت کر لیا. جیو نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق کے مطابق انہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ پولیس کو شک ہے کہ یہ غیرت کے نام پر قتل کا واقعہ ہی ہو سکتا ہے. جبکہ بدین میں بھی گزشتہ جمعے کو غیرت کے نام پر قتل کا ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے. آدم ابرو نامی شخص نے اپنی 22 سالہ پوتی کو قتل کر کے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے لڑکی کے والد اور چچا کو بھی کیس میں نامزد کر کے گرفتار کر لیا ہے. سندھ میں ہی تھر پارکر کی تحصیل نگر پارکر کے نوائی گاؤں نباڑوں میں 3 ماہ پہلے غیرت کے نام پر قتل کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے, جہاں رات کو سوئی ہوئی لڑکی کو غیرت کے نام پر باپ اور بھائی نے کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا اور لاش قریبی کنویں میں پھینک کر واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی. چند روز پہلے راولپنڈی میں غیرت کے نام پر خاتون کو جرگے کے فیصلے پر قتل کر دیا گیا تھا. معاملے کا سنگین پہلو یہ ہے کہ خاتون کو چند افراد کے فیصلے پر قتل کیا گیا, پھر خاموشی سے دفنا دیا گیا اور بعد میں قتل کو چھپانے کے لیے گمشدگی کی FIR درج کروا دی گئی اور اس FIR میں خاتون پر ہی چوری کا الزام لگا دیا گیا. اب پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے. اس کے علاوہ گزشتہ دنوں بلوچستان سے بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ایک خاتون اور مرد کو غیرت کے نام پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا. یہ ویڈیو عید سے چند دن پہلے 4 جون کی تھی, مگر واقعے کے کئی ہفتوں بعد 20 جولائی کو وائرل ہوئی اور پھر حکومت کارروائی کرنے پر مجبور ہوئی, ورنہ 6 ہفتوں تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی. یہ غیرت کے نام پر قتل کے وہ چند واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, مگر بہت بڑی تعداد میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے. خواتین کے حقوق کام کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن نے بلوچستان میں پچھلے 6 سالوں کے دوران غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں. رواں سال کے آغاز میں جاری ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں سال 2019 میں غیرت کے نام پر 52 خواتین کو قتل کر دیا گیا, 2020 میں 51 خواتین اور 2021 میں 24 خواتین غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی. بلوچستان میں 2022 میں غیرت کے نام پر 28 خواتین کو قتل کر دیا گیا. 2023 میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین کی تعداد 24 تھی, جبکہ 2024 میں 33 خواتین کو بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا. عورت فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 2019 سے 2024 کے دوران بلوچستان بھر میں 212 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا, اور یہ وہ واقعات ہیں جن کا پتہ چل گیا. جبکہ سندھ میں بھی غیرت کے نام پر کاروکاری کے تحت ہر سال کئی افراد قتل کر دیے جاتے ہیں. صرف رواں برس ہی سندھ میں کاروکاری کے الزام میں قتل کیے جانے والے افراد کی تعداد 110 ہے, جس میں گزشتہ برس کی نسبت تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے. روزنامہ جنگ کے نمائندے ثاقب صغیر کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ سندھ بھر میں سال 2025 میں 15 جولائی تک کاروکاری قرار دے کر 110 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے. قتل ہونے والوں میں 82 خواتین اور 28 مرد شامل ہیں. کاروکاری قرار دے کر سب سے زیادہ افراد کو لاڑکانہ رینج میں قتل کیا گیا, جن کی تعداد 48 ہے. لاڑکانہ رینج میں قتل ہونے والوں میں 35 خواتین اور 13 مرد شامل ہیں. سکھر رینج میں 20 خواتین سمیت 28 افراد کو کاروکاری کے الزام میں قتل کر دیا گیا. شہید بے نظیر آباد رینج میں 15 خواتین سمیت 17 افراد کاروکاری کے الزام میں قتل کر دیے گئے. میرپور خاص رینج میں 2 خواتین, حیدرآباد رینج میں 8 خواتین سمیت 12 افراد, جبکہ کراچی میں 2 خواتین سمیت 3 افراد کو کاروکاری قرار دے کر قتل کر دیا گیا. سال 2024 میں 15 جولائی تک سندھ بھر میں 65 خواتین سمیت 80 افراد کو کاروکاری قرار دے کر قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق ٹوٹل 91 واقعات کے 91 مقدمات درج کیے گئے ہیں, جبکہ 54 کے چالان جمع کرائے گئے ہیں. اس کے علاوہ خواتین پر صنفی تشدد کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں, مگر ایسے زیادہ تر کیسز کے ملزمان کو فریقین کی جانب سے صلح ہونے کی بنیاد پر بری کر دیا جاتا ہے. جیو نیوز کے نمائندے عرفہ فیروز نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ انہیں عدالتی ذرائع اور صنفی تشدد کے کیسز لڑنے والے وکلا نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی صنفی بنیاد پر تشدد کے لیے مختص کی گئی خصوصی عدالت میں صنفی بنیاد پر تشدد کے 450 سے زائد کیسز زیر سماعت ہیں. یہ کیسز خواتین سے زیادتی, گھریلو تشدد اور دیگر تبعات کے تحت درج کیے گئے ہیں. اسلام آباد میں 2024 کے عدالتی ریکارڈ کے مطابق 98% ملزمان بری کر دیے گئے ہیں. 2024 میں صنفی بنیاد پر تشدد کی خصوصی عدالت نے 211 مقدمات کے فیصلے سنا ہے. صنفی بنیاد پر تشدد کی خصوصی عدالت سے 206 ملزمان بری ہوئے ہیں. سال 2024 میں صنفی بنیاد پر تشدد کے محض 5 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی. گھریلو تشدد کے 3 ملزمان کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی, جبکہ خواتین سے زیادتی کے مقدمے میں 2 ملزمان کو سزا سنائی گئی. عدالتوں سے بری ہونے والے بیشتر ملزمان کو صلح ہونے کی بنیاد پر بری کر دیا گیا.